بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے انڈا روٹی کھانے کی خواہش اور غیبی آواز۔ حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا ابو تراب نقشی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے کبھی نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا اور ہمیشہ اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا۔ ایک مرتبہ دوران سفر میرے نفس نے بڑی شدت سے روٹی اور انڈا کھانے کا مطالبہ کیا۔ یہ دیکھیں کہ یہ پرانے واقعات جو ہیں، روٹی انڈا صرف آج کل دیکھیں روٹی انڈا کیا ہے، ہم تو ایسے ہی کھا جاتے ہیں، روز انڈے کھاتے ہیں، دو تین چار انڈے لوگ کھاتے ہیں، انڈوں کی درجنوں گھر میں لا کے رکھتے ہیں۔ تو ان بزرگوں کا واقعہ سنیں، وہ بزرگوں نے خواہش کی، یعنی پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا، کبھی ملا ہوگا، کھاتے ہوں گے، تو انہیں خواہش کی کہ آج روٹی اور انڈا میرا کھانے کو دل کرتا ہے۔ تو باوجود کوشش کہ میں اس خواہش پر قابو نہ پا سکا، یعنی میں تو خواہشات کا غلام نہیں تھا، خواہشات کو مانتا نہیں تھا، مگر بے قابو ہو گیا، تو اس پر قابو نہ پا سکا، تو نفس بار بار انڈا روٹی کھانے کا خواہش کر رہا تھا۔ چنانچہ میں ایک قریبی بستی کی طرف گیا۔ جیسے ہی میں بستی میں داخل ہوا، ایک شخص مجھ پر جھپٹا اور شور مچانے لگا، پکڑو، یہ بھی چوروں کا ساتھی ہے، ادھر کوئی چوری ہوئی ہوگی تو بھاگ گیا ہوگا چور۔ تو ایک چور مجھے پکڑ کے کہنے لگا، پکڑو اسے، یہ بھی چوروں کا ساتھی ہے۔ تو لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور کوڑے مارنے لگے۔ جب 70 کوڑے مار چکے تو ایک جاننے والا شخص نکل آیا، اس نے مجھے پہچان لیا اور کہا، اے لوگوں، جو تو زمانے کے مشہور ولی حضرت سیدنا ابو تراب نقشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تم ایسے کیوں مار رہے اسے؟ جب لوگوں نے سنا تو مجھے پھر چھوڑ دیا اور معافی مانگنے لگے۔ پھر ایک شخص مجھے اپنے گھر لے گیا اور میرے سامنے گرم روٹیاں اور انڈا لا کر رکھ دیا۔ اٹھنے کی خواہش تھی نا، دیکھو اللہ نے کس طریقے سے خواہش پوری کی۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے نفس سے کہا، جب میرے سامنے گرم روٹی اور گرم انڈا آیا تو میں نے پھر اپنے نفس سے کہا، اے نفس، 70 کوڑے کھانے کے بعد تیری خواہش پوری ہو گئی ہے، خواہش نہ کرتا تو اچھا تھا، اللہ آپ انڈا روٹی کھا لے۔ حضرت سیدنا سعید ادم رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میرا گزر حضرت سیدنا لیث بن سعید رحمۃ اللہ قریب سے ہوا، تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر فرمایا، اے سعید رحمۃ اللہ علیہ، یہ رجسٹر لو اور اس میں ان لوگوں کے نام لکھ کر لاؤ جو ہر وقت مسجد میں باتیں لائی مشغول رہتے ہیں۔ عبادت و ریاضت کی وجہ سے انہیں کاروبار تجارت کا وقت نہیں ملتا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی زرعی زمین ہے جس سے غلہ حاصل کر سکیں، یعنی کھانے پینے کے لیے چیزیں حاصل کر سکیں۔ تو ایسے تمام عبادت گزاروں کے نام لکھو تاکہ ان کا کچھ وظیفہ مقرر کیا جا سکے۔ میں نے یہ سنا تو ان کا شکریہ ادا کیا، اس فعل حسن پر انہیں دعائیں دیں، یعنی اچھے اس کام کے لیے میں نے دعائیں دی، رجسٹر دے کر گھر چلا آیا۔ اور عشاء کی نماز کے بعد میں نے چراغ کی روشنی میں رجسٹر کھولا اور ایسے لوگوں کے نام یاد کرنے لگا جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے ان عبادت گزاروں کے نام میرے ذہن میں آنا شروع ہو گئے کہ فلاں بھی بندہ اچھی نماز پڑھتا ہے، فلاں تہجد پڑھتا ہے، فلاں بڑی نیکیاں کرتا ہے۔ میں نے رجسٹر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ ابھی میں نے پہلا نام لکھنے لگا تھا، یعنی جو میرے نام ذہن میں آنے لگے عبادت گزاروں کے، تو میں ابھی پہلا نام رجسٹر پر لکھنے لگا تھا کہ ایک غیب سے آواز آئی، اے سعید، خدا تعالیٰ کی قسم، تم ایسے لوگوں کا راز منکشف کرنا چاہتے ہو، یعنی ایسے لوگوں کا راز ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہو جو چھپ کر اپنے پاک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ جو سب کچھ تم ایک آدمی کے لیے کر رہے ہو کہ ایک آدمی نے تمہیں کہا کہ وہ لے کے وہ نام لسٹ بنا کے عبادت گزاروں گی تو ان کا وظیفہ مقرر کیا جا سکے، مگر اس طرح تو ان کے نام ظاہر ہو جائیں گے۔ میرے عبادت گزاروں کے نام ظاہر نہ کرو، میرے جو ماننے والے ہیں
ان کے نام ظاہر نہ کرو۔ تو شعیب بن لیث مر گیا ہے، اور کیا یہ تمام لوگ اپنے معبود براق کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے؟ یہ غیبی بات سن کر میں نے رجسٹر بند کر دیا اور کسی کا نام نہ لکھا۔ جب میں حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ کے پاس گیا تو مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کے ساتھ نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے بڑے شوق سے رجسٹر لیا اور ورقے گردانی شروع کر دی۔ جنہیں رجسٹر لیا اور اس کے ورقے الٹنے شروع کر دیے کہ کیا رجسٹر بنائیے، کیا نام لکھے میں دیکھوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ انہیں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ یعنی بسم اللہ سے لکھا تھا جو اس بندے نے وہی نظر آیا، اور آگے تو لسٹ بنی نہیں۔ تو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ انہیں کوئی نظر نہ آئی، تو میں نے کہا حضور آپ کو اس میں بسم اللہ شریف کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا؟ میں نے پھر کہا کہ حضور اس میں صرف بسم اللہ لکھی ہے اور کوئی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اے سعید کیا وجہ ہے، یعنی کیا وجہ تو نے اور نام تمہیں میں نے کہا تھا لسٹ بنا کے لوگ کیوں نہیں لسٹ بنائی، کیوں نہیں نام لکھے گئے؟ تو میں نے پھر سارا واقعہ بیان کیا جو ہوا تھا۔ میری بات سنتے ہی انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری اور تڑپنے لگے، یعنی وہ ڈرنے لگے کہ مجھے نام تو ظاہر نہیں کرنے چاہیے تھے عبادت گزاروں کے، تو میں نے کیوں کہہ دیا کہ نام لسٹ بنا کے لو؟ وہ ڈر گیا، اس سے ڈر پیدا ہوا اللہ کا، اور تڑپنے لگے۔ یہ بات سن کر یہ دیکھ کر لوگوں کا ہجوم ہو گیا اور رش پڑ گیا، لوگ کٹھے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ابی حارث رحمۃ اللہ انہیں کیا ہوا، خیر تو ہے؟ میں نے کہا سب ٹھیک ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوگا جب بندہ کیوں تک ہو رہا ہے؟ میں نے کہا خیر ہے، کچھ نہیں ہوا۔ پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے سعید بہت اچھا ہوا۔ پھر انہوں نے ہوش آئی اور میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے سعید بہت اچھا ہوا کہ تجھے متنبہ خبر کر دیا، یعنی تمہیں غیبی بات سے خبردار کر دیا گیا اور ہم اس معاملے میں نہ پڑے، یعنی اگر ہم نہ لسٹ بنا لیتے تو پتہ نہیں پھر کیا ہوتا۔ پھر آپ رحمت اللہ روتے رہے اور اس طرح کہتے رہے لیث مر گیا تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر جائے گا اور ہم سب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ حضرت سیدنا سعید اعظم رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ابدال تھے، جن کے بارے میں ہے کہ جو ابدال تھے ولی تھے۔ ابدال ایک قسم ہے ولیوں کی، جو غوث کتب ابدال کہتے ہیں، وہ ابدال بھی اللہ تعالیٰ اللہ لوگ ہوتے ہیں۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، اگر کوئی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔